www.attableek.com, the reviver of Iman. بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی چیز دی ہے، اس کو ساری دنیا کی ہر چیز سے امتیاز، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا ساری سے ساری مغروم ہے، رحمت سے دور ہے، حکیم کی حکومت عادل کی سیاست ہے تو دنیا کو دور ہے، اس رحمت کے دائرے میں کون ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، کچھ لوگوں سے رہی جاتے ہیں، ایک تو اللہ کی رحمت میں آنے والی چیز وہی ہے اللہ کا ذکر، اور جو ذکر سے متعلق ہے ذکر کے وسائل ہیں وہ رحمت میں ہے، اور کون رحمت میں ہے؟ یا عالم اور مقالم، یہ رحمت میں ہے، یہ امتیازی چیز ہے جو بتائی گئی ہے، سب دنیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اس میں یہ چیزیں ہیں وہ ایسے ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں ادا کرتی، یہ نعمت ہے، دین اور عمل بڑی ہے، دو چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان اور ایک علم، یہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ دو چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان بڑی ہے، اس کا ایک زیادہ بھی بہت کچھ ہے، ایسے علم یہ بڑی چیز ہے اللہ کی نگاہ میں، اور ان دونوں کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ دی، اس کی حفاظت کی جائے تاکہ پچھلے زمانے میں لوگ اس کے طرف نہ آنے لگے، ایمان اور عالم کی بقا کا یہ ذریعہ ہے، اگر ایک آدمی میں اللہ کا نام دینے والا نہیں ہے تو دنیا باقی دے رہی یہ ٹیکس کرا، ایک آدمی اللہ کا نام دینے والا ہے، پورا یہ ہمارے پاس ہے ایک مہمان، یہ سارے عالم کا حصہ ہے، ان کے بقا کا ذریعہ ہے، یہ ہندو زبان کا شکر زمانہ بڑی ہے، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس میں جتنی محنت کر سکتی ہے اتنے لگے، ایمان کے لیے، علم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مشغول کیا ہے، آپ کی چھٹائی ہوئی ہے، کوئی ہنگامی اتفاقی بات نہیں کہ آپ یہاں گئے،
اللہ آپ کو لائے آپ کی تبدیل لکھی گئی کہ آپ کو نہ لانا، آپ کو اس کام میں مجبور کرنا ہے، ایسا نہیں لگا آپ کو اس میں مجبور کیا، اس نے آپ کو جگہ بھی دی، اس لیے اس سے شکر کرنا باقی نہیں۔ یہ علم جو ہمارے پاس ہے یہ کوئی لوگوں کے دماغ کی پیداوار نہیں، تجربوں کی فرمان نہیں، بلکہ یہ تو اوپر سے آیا ہے، اوپر سے آیا ہے، یہ تقریر ہے، یہ غیر منسوخ ہے، یہ قطعی ہے اور غیر منسوخ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا معین ہے ہر زمانے میں بتائی ہوگی، ایک بڑی چیز ہے، اس لیے اس کو لینا ہے، اس علم کو ایک سے لینا ہے، ایک تو اس کو ادب سے لینا ہے، باقی دنیا کے عورت جیسے اس کو بڑے کر کے سکتے ہو، یہ نہیں اس کو ادب سے کر دیا جائے گا۔ ہمارا پورا دین ادب ہے، اتنا دیکھا گیا کہ یہاں نہیں ہوا سب جگہ مل سکتے، اگر مفتی صاحب ہم گزارے رہے نہیں، ہمارے بچے نے بات شروع یہیں سے یا دین کو لوگ الگ دین سارا لگا کیا ہے، ساماجک کو بھی آدھا دیا جائے، اس میں یہ علم کیسے دیا جائے گا، یہ ادب سے دیا جائے گا، اس میں اگر بیعتی ہوتی ہے تو وہ محروم ہوتا ہے، بیعتی برکت نہیں ہوتی، یہ دین کی سزا میں برکت نہیں، یہ بے ادب بے نصیب ہوگا، ادب عبادت کا نصیب۔ دوسری بات ایسے علم کو محنت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے لیے تھکنا پڑتا ہے، اس کے لیے جاگنا پڑتا ہے، یہ محنت سے ملتا ہے، اس وجہ سے جب محنت اس کے پیچھے ہوئی تو وسائل کی کمی کے زمانے میں یہ کر گیا، اتنے وسائل نہیں تھے لکھنے کے، پڑھنے کے، چھاپنے کے، درج کرنے کے، اتنے وسائل نہیں تھے، لیکن پھر جو میرا کسی سے محنت کی لکھائی پڑھائی بہت کم، مکے میں کتنے آدمی لکھنے والے تھے، 16-17 آدمی لکھنے والے تھے، شہر لیکن لکھنے والے جو لکھے ہیں 16-17 آدمی، لکھائی پڑھائی کی محنت کر کے اس کو سینہ کا سینہ، صحبت کا صحبت لیا اس کو لے کے کیونکہ اس علم کی اصلی جگہ جو ہے وہ سینہ سکینہ یعنی کہ نظر آتے ہیں، پہلے سینے ہے وہ ہزاروں ہوتے ہیں، سب سنتے پڑھتے ہیں، لاکھوں لاکھوں حدیثوں کے لوگ آتے ہیں اس کتابوں میں، کیونکہ اس کی محنت ہے،
کتابوں میں آنے کے بعد بھی محنت کم نہیں ہوئی. کتابیں آئی اسی طرح نہیں محنت چالو اصول سے فروغ لیے گئے, اس کو مدون کیا گیا, متن ہوئے چلے ہوئے, یہاں تک کہ نظر میں بھی لوگوں نے کیا جنم کو نظر میں نسائی. پتہ نہیں اب پہلے ہم جب پڑھتے تھے یہ سب 44 کی بات ہے. میں اس نظر میں کافی 44 میں کافی آزادی سے گئے. وہ زمانے میں کتاب پڑھائی جاتی تھی نام حق پڑھتے کی پہلے چلتے وہ نماز کی مسائل میں مظلوم تھی. نماز کے موٹے موٹے مسائل تھے مبتدی کے لیے وہ نظر میں تھی. تو محنت ہوئی کہ مسائل کو نظر میں دیکھتے سر نمبر کے مسائل تو نظر میں ہوتے ہی ہیں, اس کو منظوم بنایا تاکہ ظاہر کو نظر میں یاد کرنے آسانی رہتی ہے. تو نظر کی نظر میں نظر متن میں شرح میں کسی محنت ہو. اس لیے یہ علم پروان کرا کہ اس کو ادب سے لیا گیا, اس کو محنت سے لیا گیا. یہی کام ہے کیونکہ یہاں کوئی شک نہیں اس لیے اس کو جاننا چاہنا یہ جہاز کا ٹکڑا اس کو ہماری محنت لگے اور ہماری محنت لگے راحت کے ساتھ یہ بہت کم ملتا ہے. راحت کے ساتھ کم ملتا ہے, غریبی میں زیادہ ملتا ہے. کپڑوں کا آکار سے اس کا زیادہ چھوٹا پر اتنا مان آئے گی. دنیا کو لوگ مانا کو حاصل کرتے ہیں انہیں کہہ رہے تھے یہ کپڑا جو کپڑے کے ساتھ تعلق ہے کسبات اس کے لیے مفید ہوتے ہیں. اس لیے کپڑا پر تقاضا دیا گیا محنت کرتے. اس وجہ سے یہ انعام والے جو ہیں یہ اللہ کا انعام پاتے ہیں, اللہ کو رفع دیتے ہیں, اللہ نے بلندی دیتے ہیں. اس لیے یہ محنت کے ساتھ دیا جاتا ہے. دوسرا یہ یقین کے ساتھ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ علم یقینی بدلنے نہیں ہے. یہ یقینی سب سے پہلے اس کے یقین کی ضمانت دی گئی ہے. سارے کا کتاب لائے ایک کتاب ہے اس میں کوئی اپنے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو یقین کے ساتھ دیا جاتا ہے. یہی حق ہے جو اللہ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ یہ حق ہے. یہ کسی کی دماغ کی تکرار نہیں ہے, تیاری نہیں ہے, زمین نہیں ہے. یہ حق ہے. اس لیے اس کے حق پوری کرتے ہی اور یقین کا کہا جائے ہے کہ اپنے آپ کو اس علم کا ڈالے گی. یقین اس لیے اس کا کہا جائے کہ اپنے آپ کو اس علم کا پابند اور اس علم کا ڈالے کیا جائے تو ہوگا یہ سود مند اور فائدہ مند, نہیں تو یہ وبال بنے گا. اسے ہمارے بزرگوں نے اوپر تک اس علم کو تقوی کے ساتھ دیا ہے.
تقوی کے ساتھ شروع جسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی علم تقوی کے ساتھ دیا اور جو علم بڑا ہم سے تقوی بڑھتا ہے ان رفتہ کو بڑھتا ہو اسے زیادہ بڑھا یہی اس کا مزاج ہے. جتنا زیادہ علم ملے گا اتنا زیادہ ترقی آئے گا. اتنا وہ اپنے آپ کو پابندی کرے گا. اس کی اصلیت ہے جسے اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ علم کے تھے اور علم تقوی کے ساتھ بنی اسرائیل کے علماء کی حالت اللہ نے بیان کی اور بتایا ہے کہ ان کا علم جو ہے وہ کشک کے ساتھ ملا ہوا تھا. وہ اپنے علوم کے ساتھ قاصر ہوئے اور ان کی کمزوریاں اور ان کی جو کمیاں ہیں وہ تفصیل سے اللہ نے بتائی. ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں. یہ کیا ہے اس امت کے علماء اور اس کے قوت اس طرح نیا تقوی کے ساتھ اب وہ کا تقوی سب سے زیادہ حتیٰ میں گزار تھا 30,000 سے زیادہ پہلے علماء سب سے پہلے تو ان کا علم تقوی سے معمول ہے. پھر اس طرح بات نہ ہو گیا تو بات سب تقوی بات علم تقوی کے ساتھ تو دو سوچتے ہیں یا علم رزق کے ساتھ یا علم تقوی کے ساتھ. یہ شرط ہے جس میں کامیاب ہونے اپنے آپ کو پابند کیا جائے. پابند ہونا یہی تقوی ہے اپنے آپ کو پابند کرنا احتیاط کے ساتھ سہولتیں دوسرے درجے میں رخصتیں دوسرے درجے میں بلکہ احتیاط عظمت کے ساتھ اپنے علم کا اپنے آپ کو پابند اس میں کامیاب ہونے کے لیے یہ پہلی شرط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ علم جو دیا گیا ہے وہ ساری انسانیت کا ایک مشترک سرمایہ ہے. ہمارا جب مسلمانوں کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو درجے مسلم ہیں جیسے نہیں تو کیا فرمایا کہ وہ دل عالمی نہیں سب کے لیے ساری انسانیت کی اس لیے ہے کہ اس علم کی ترویج کرو. اسے ترویج کرو. یہ آسمان کے پانی سے مشابہت رکھتا ہے. آسمان کا پانی کس کے لیے ہوتا ہے؟ سب کے لیے. جتنے مطلب وقت زمین پر ہے سب کے لیے بجانا میں ہمارے قدرت ہے. پانی ہر ایک ہی حیات کا سبب بنا ہوا ہے. جب پانی نہ مر جائے تو زمین کے مخلوق نہ رہے مر جائے. جتنا بڑا جانور ہوگا وہ نہیں مرے گا. پانی چڑیا جیسے مرے گی. جی ہاں تو گائے ہے وہ جیسے نہیں اس کو پانی زیادہ ضرورت. تو نے اس کو پانی سے مسلم بار کرنے اللہ ہو میں نظر میں بدبدا کام کرنے لگے لاتے رہے بارش کے پانی کی طرف سے. اس میں سب کی حیات ہے. بارش کے پانی میں یہ حصی حیات ہے. ایسے ہی انسانوں کی معنوی حیات جو ہے وہ
کس میں ہے کہ جو علم ہدایت دے کر اللہ پاک نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہے اس میں سارے انسانوں کی حیات ہے اور یہ علم نہیں دیتے ہیں تو وہ مردہ ہے. اللہ کو یاد رکھنے والا زندہ اور اللہ کو یاد رکھنے والا مردہ. جس کے پاس یہ نہ ہوگا وہ مردے. تو اس کو ایک مشترک سرمایہ سب کا اس میں حصہ ہے. مانا جیسا اپنے دادے فرماتے تھے تو قرآن کی تلاوت کرو اور تلاوت کر کے اللہ کے مانگو کہ اس قرآن میں میرے حصے کی جو ہدایت ہے وہ مجھے دے. قرآن کی تلاوت کرو اور دعا مانگو کہ اللہ اس میں میری ہدایت ہے قرآن کی دے تو مجھ کو میرے حصے کی ہدایت دے. قرآن میں سب کی ہدایت مشترک ہے اس لیے کوئی اس کو اپنا نہ سمجھے بلکہ ایک امانت ہے. حدیث کا مضمون ہے کہ اپنے علم سے نصیحت کیا کرو دوسروں کی بھلائی چاہا کرو. علم کی خیانت جو ہے مال کے خیانت سے زیادہ شدید ہے. یہ مشترک سرمایہ ہے اس لیے اس کے پہنچانے کا بھی حکم ہے. اسے پہنچاؤ آگے ہم داتا حضرت اللہ تعالیٰ نے پہنچایا اس کا حق ادا کیا اور لوگوں سے اعتراف بھی کروایا کہ ہاں ہم نے پہنچا دیا. یہی ہے جیسے ماں تجارت کے لیے ہوتا ہے اور علم تبلیغ کے لیے ہوتا ہے. مال کے لیے تجارت اگر تاجر اپنے تجارت کرے مال سے تو اپنے مال کو دکھا دے گا. نفع تو ہوگا نہیں تو موٹی ہے وہ دکھا دے گا. مان لیجیے تجارت تو ختم ہو جائے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا. کیوں کہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بات نہیں. میں تو لوگوں میں رہتا لوگوں کا دیکھو ختم ہو گیا ان کے پیچھے جو ہے وہ ناکافی ہے. تو جتنی بڑی بڑی چیزیں تھیں ان کے لیے بے سود ہو گئی. میں کوپر استعمال کیا کیونکہ آپ سے گاؤں میں رہتا تھا شروع میں. تو بڑی بڑی کتابیں جیسے پرانا سامان بکنے کے لیے آتا ہے کتابیں بڑی بڑی کتابیں وہ بکنے کے لیے آتی. کیوں پڑھنے والے چلے گئے پڑھانے والے چلے گئے اور جو ہے ان کو خبر نہیں کہ یہ کیا ہے. حدیث کی سیرت کی مدارس نبوت بھی گئی جو رسول اللہ فارسی میں بڑی بڑی 2 دن میں ایک اور کتاب تھی مطلب دوائی کے لیے وہ تینوں میں لے آیا. وہ 30 روپئے میں مجھے نہیں ہوتے ایک دن سے 10 روپئے تو کیا بات لے کے آئے. یہ ہوگا تو یہ ہوا ہے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کے ساتھ اپنی دعوت کو جوڑا. کیا کیا تھا جو علوم نازل ہوئے نا اس کی دعوت ہی ہو جائے. لوگوں کو اس سے طلبگار بنایا. پھر جو طلب لے کر آئے ان کو لیا ان کے رشتے دار سے بنایا. علوم کو دعوت سے جوڑا گیا اور دعوت کی وجہ سے لوگوں کو اس کا طلبگار بنایا.
کہ یہ حقیقت سمجھائی، نفع سمجھایا، نقصان سمجھایا، آخرت کا نفع، دنیا کا نفع، یہ سمجھایا اپنی دعوت میں. دعوت سے اپنائی سے دی اور مقصد نہیں تھا اس کے پیچھے. صفائی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، قربانی کے ساتھ. تو لوگ اس سے طلبگار ہو گئے. اللہ کی وجہ سے جو دشمن تھے وہ لوگ ہو گئے. نفع نقصان سمجھایا تو جو بے خبر تھے واقف ہو گئے، وہ طلبگار ہو گئے. یہ ہوا اس کو دعوت. اور دعوت اپنے محاسن کے ساتھ، اپنی خوبیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک مستقل موضوع ہے دعوت کا. تو لوگوں میں طلب آ گئی. اس کا نفع یہ ظاہر ہوا کہ ہر شعبے والا اپنے شعبے کا علم رکھتا ہے. تاجر اپنی تجارت میں شریعت کا علم رکھتا تھا. زمیندار اپنی زمینداری میں شریعت کا علم رکھتا تھا. زمینداری کی شریعت ہی ہے، لیکن اپنے حکومت میں نہیں. کیوں یہ بات ہم کو دعوت دے کر اور نفع دے کر سمجھا کر پہنچائے گی کہ تمہارا نفع اس میں. بال کاٹنے والا جو بال کاٹتا تھا وہ شریعت کے مطابق پڑھنا پڑتا تھا کہ بال کاٹنے کی شریعت نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بال کاٹنے کے لیے میں نے جو بال کاٹنے والا آیا تو اس نے امام صاحب کو 6 مسئلے بتائے. تو امام کہتا ہے امام سے فرمایا جب بال کٹنے کے بیٹھ کے قبلے کی طرف منہ کر لو. ادھر منہ کیا، جب خاموش رہے تو کیا تکبیر پڑھو، تکبیر پڑھ لا ہو. جس کا دانی جانے میری طرف کرو، دانی جانے سے کٹو. 8 مرتبہ ٹوکے اور مسئلہ بتا دے، ٹوکے اور مسئلہ بتا دے. تو کیا کون ہے وہ؟ نائی، یعنی بال کاٹنے والا. امام نے ان سے پوچھا کہ میں نہیں نہ کہا جاتا ہے کیونکہ مناسب کے حج کا علم اور میراث کا علم بہت کم لوگوں کے یاد ہوتا ہے. عام طور سے یہ بات ہے، میراث اور مناسب یہ بہت کم لوگوں کے یاد ہوتا ہے. اس لیے امام نے ڈرا نہیں پوچھا کہ میں نہیں نہ کہا جاتا ہے. تو بتایا کہ عقائد نے اپنی رکعت میں نے یہ سیکھا جب تو نہیں جنتا سے سلام خبرات میں قابل ہوں. علم کو عام کیا گیا، لوگوں کو طلبگار بنایا گیا. جو شعبے میں ہے اس شعبے کو اس کا علم ہے، تجارت کا، زراعت کا، اپنے ہنر کا. یہ ایک چیز علم کا غرض ہے. ہر شعبے والے کو اس کا علم نہیں ہے تاکہ وہ اپنے شعبے میں جاہل نہ رہے. یہ ذمہ داری بننا یہ ہمارا دوسرا بننا ہے. علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء تیار کریں، ان کے ہاتھ میں سے یہ تیار ہو جائے کہ کھڑا نہ پڑے. یہ بات دی گئی. اور دوسری ذمہ داری یہ کہ وہ ان کو علم دیں. ان کو علم ہے کہ وہ اپنے دندوں میں اپنی معیشت میں جاہل نہ کریں. یہ ذمہ داری سمجھ میں آئے گا. اس لیے اپنے علم کو محنت سے بھی جوڑنا ہے، یقین بھی بنانا ہے، اور اس کو دعوت سے بھی جوڑنا ہے.
ہم کو حق ہے دعوت دینے کا، کیونکہ ہماری چیز حق نہیں، اور پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، اور حق ہے دوسروں کا۔ اسی طرح یہ چلا ہے، لوگوں میں طلب آئی تو پھر انہوں نے اس علم کو لیا، اپنے اولاد کو پڑھایا، اپنے ماحول میں اس کو چلایا، اس طرح یہ چلا ہے وسائل کی کمی کے ساتھ۔ تو اس لیے ان چیزوں کے ساتھ اپنا علم لینا ہے اور اس کی دعوت دینی ہے تاکہ امت میں یہ چیز پہنچ جائے۔ ہم اس علم کے وارث ہیں، اپنے نبی کے نائب ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے بھی لوگ سے آپ کو بھی لوگ ہر ایک وقت ہمیں جماعتوں میں نہیں کرتے کہ دعوت کی نہیں کریں، اس سے مناسبت پیدا کرنا، ایک اپنی اپنی محنت کے بقدر یہ موضوع آپ کا کھلے گا اور علم کی استعداد بھی بڑھ جائے گی، گھٹے گی نہیں، یہ بھی پکی بات ہے۔ سمجھیں سمجھنے کو بھی جاتا ہوں ربنا